آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آئیے ایک آخری تقریر بعنوان قوموں کا عروج و زوال سماعت فرمائیں، جس کے لیے میں آواز دوں گا عارفہ علیم اللہ خان کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین کرام، آج کی اس محفل اور مبارک بزم میں آپ حضرات کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزلی کے نقشے کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے اس آئینے اور حقیقت کی چھلنی میں ہم اقتدار یافتہ اور ترقی یافتہ اقوام کا چہرہ دیکھ سکیں گے، ان کے مستقبل کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا اور خود اپنے تعین یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ محترم حضرات، دنیا آج سے نہیں ہزاروں بلکہ کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، اور اس مدت میں نامعلوم کتنی قومیں روئے زمین پر نمودار ہوئی، کتنی ہی قوموں نے دنیا کی اس اسٹیج پر کشمکش سازی کی، کرتب دکھلائے، تماشا کیا، چل بسی، فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ کتنی ہی قوموں نے اس قدر ترقی کی، دنیا کو معلوم ہونے لگا ان کی ترقی لازوال ہے، یہ قوم فنا ہو ہی نہیں سکتی، ان کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب حقیقی طاقت رکھنے والے فرمان روا نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو ایسی گری کہ دنیا ان کے نام سے بھی ناواقف ہے، ان کے وہ نقوش بھی باقی نہ رہے جن پر ان کو ناز تھا۔ نمرود نے سوچا ہم نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا ہے، بائبل و نینیوں کے تمام اختیارات ہمارے قبضے میں ہیں، ان کے کھنڈرات پر ہمارے سکہ جاری ہے، اقتدار کا تازیانہ ہمارے پاس ہے، قوت و طاقت، غلبہ تسلط، فوج و سپاہ، لشکر رعایا، سب پر ہماری حکمرانی کا سکہ جاری ہے۔ اسی نشے اقرار میں سرمست ہو کر نمرود نے تمردی سرکشی کی، ظلم و ستم، کفر و عدوان کا ایک نیا باب شروع کیا، غریبوں کے خون سے نشاط کا ساغر احمری تیار ہونے لگا، رعایا کی جھوپڑیاں اجاڑ کر شاہی محل سے تعمیر ہونے لگے۔ اس نے سوچا میرے اقتدار کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، قوت و طاقت میرے اندر غلام ہے۔ لیکن جب فیصلہ خدا بند ہوا اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا اصول سامنے آیا تو نمرود اتنا بے حقیقت ہو کر ختم ہوا۔ شیخ فرید الدین عطار نے فرمایا پیشے کار اس کفایت ساختہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مچھر مسلط کیا، اس مچھر نے اس کا کام تمام کر ڈالا، فنا کے گھاٹ اتار دیا، اس دنیا سے اس دنیا کا رستہ دکھلا دیا، اس کے نقوش بھی باقی نہ رہے۔ فرعون نے سر ابھارا، فرعونیت و طاغوت نتیجے میں حق سے ٹکر لی، خدا سے پنجہ آزمائی شروع کی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، سب سے بڑا خدا ہونے کا نعرہ بلند کیا۔ اسی عجب و غرور کے نتیجے اور طاقت و اقدار سے سرمست ہو کر بنی اسرائیل کے ساتھ نارو سلوک کرنا شروع کیا، انہیں طرح سے طرح ستایا جانے لگا۔ ممتا کی آغوش سے ان کے جگر پاروں کو چھین کر انہی کے سامنے خنجر تلوار کی نوک پر ہوا میں اچھال جاتا اور دو ٹکڑے کے ان کے آغوش میں دے دیا جاتا۔ فرعون نے سوچا وقت کی طاقت تیرے پاس ہے، دریا نیل پر تیری حکمرانی ہے، شاداب کھیتیاں سبزدار پھلواری تیرے تصرف میں ہے، ختم چپ جہاں منتر نوکر و چاکر تیرے ادنا اصیل ہیں، آسمان مصر کی گردنیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ لیکن دوستو جب اس کی بھی باری آئی، خدا کے حکم سے ضرب عصا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر ڈالا تو وہ بحر قلزم میں اس طرح غرقاب ہوا کہ اسے رہنے والا بھی محسن نہ ہوا، تاج و تخت سے دور، حکومت و سلطنت سے دور، اپنے عزیز و اقربا سے اتنا بے حقیقت اور تنہا ہو کر ختم ہوا کہ اپنی حکمرانی میں کسی کو اپنی بے بسی کی داستان سنا بھی نہ سکا، اور آن کی آن میں اس کے اقتدار کا شاخسانہ ٹوٹ پھوٹ کر خاک میں مل گیا۔ سامعین کرام، واقع تو یہ ہے اس فانی دنیا کی اسٹیج پر کتنے ہی جبابرہ، نماریدہ، فرعیہ، اکاسرہ، قیاسرہ آئے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر ایسے کرشمے دکھائے ہیں جس نے دنیا کو حیرت کے سمندر میں ڈال دیا، اور دنیا نے یقین بھی کر لیا ان کی ترقی لازوال ہے،
وقت کا دیوتا ان پر مہربان ہے. اب یہ طاقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, ان کے اقتدار کو چیلنج نہیں کیا سکتا. لیکن جب ان قوم میں اوصاف جہمانی ختم ہوئی اور حکمرانی ان کے ذہن و دماغ کو عجب و غرور کی گندگی میں ڈال دیا, رقص و ثروت, انانیت, ظلم و ستم, خدا سے سرکشی و بغاوت ان کا شیوا بن گیا, تو صدیوں سے اس مستحصل عمارت کو تحقیق کر دیا. شوکت و عظمت کے اس مضبوط قلعے کو اس طرح اکھاڑ پھینکا کہ دنیا میں ان کا نام لیوا تک نہ رہا. ان کا جلال و جرت, شاہانہ اقدار اور حاکمانہ قوت و صفت سفہ ہستی سے ناپید ہو گئے. سامعین کرام, 6 صدی عیسوی میں سرائے عرب سے ایک قوم اٹھی جس نے بہت تھوڑے سے وقت میں قیصر و کسریٰ کے پرخچے اڑا دیے, رومن ایمپائر کا خاتمہ کر دیا, ایرانی تہذیب و تمدن کو بدل ڈالا, ایک عظیم خطہ کے کلچر و ثقافت کو اسلامک کلچر و ثقافت میں تبدیل کر دیا. دنیا نے اس ثقافت, اس عظیم انقلاب میں امن و آشنی, انسانی اقدار و قیم, حکمرانی و جہبانی کے اوصاف دیکھیں. ان میں زبردست اخلاقی قوت, روحانی طاقت, انسانیت کی تعمیر کا جذبہ پایا. نہیں بلکہ ان کے کشکول میں ایک لاہیا عمل, ایک ضابطہ حیات زندگی کے ایسے اصول پائے جو ہر تغیر پذیر زمانے کا ساتھ دے سکتے ہیں. انہیں جاہو منصب سے واسطہ, نہ اقدار و سیلے کی تمنا. ان کا مقصد صرف اور صرف مخلوق کی خدا سے معرفت کرانا تھا, بندوں کو خدا سے ملانا تھا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام کرنا تھا. لیکن جب یہ قوم بھی اصولوں سے منحرف ہو گئی, وہ تعمیری انسانیت کا جذبہ ختم ہوگا, وہ اخلاق و افکار ان کی زندگی سے نکل گئے, ان کی قلب و نظر میں وہ جذبہ مستی کی کیفیت ختم ہو گئی, تو اقبال نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. ان کا نام بھی زوال پذیر قومی کی فرصت میں آنے لگا. غم کو سارے ملت علامہ اقبال نے اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا, اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا وہ تیرا جذبے کلندرانہ. بھلا کسے یقین تھا اس جزیرہ عرب, اس بے آب و گیا سنسان صحرا سے نور معرفت کے چشمے نکلیں گے, روحانی ارتقاء ساس و رسوخ کی بدل دنیا کی عظیم ترین سلطنتیں اس کے آگے سرنگوں ہوں گی, اور کون یہ گمان کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شفقت و دل سوزی کے پیکر, رقت نرمی کے مظہر, بغاوتیں کے ہجوم میں ہوں گے, اس کے باوجود ایک ہی دن میں 11 لشکر روانہ کر سکیں گے جو باغیوں کی تعدید, بددماغوں, تندیر اور ارتداد پسندوں کی سر کو بھی کرے گا, اور مانعی زکوٰۃ کے اللہ کا حق وصول کر کے دم لیں گے. اور کون یہ کہہ سکتا تھا آل علی و عباس رضی اللہ عنہما کی وہ چھوٹی سی گمنام و بے نام ٹولی صبح شام میں سکوے سلٹ کے الٹ کر رکھ دے گی. حالانکہ ایک دن اسے کہیں پناہ بھی نہیں ملتی تھی, حران اس کے سر پر دھمکیوں کے بادل گرجتے تھے, وہ تلواروں اور سنگینوں کی زد میں تھی. اور کون یہ تصور کر سکتا ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا چھوٹا سا ناتواں جس برسہ برس تک کوہ گرا میں صد سکندری کی مانند اپنی جگہ ڈٹا رہے گا, بیک وقت 25 جابر و قاہر بادشاہوں سے مقابلہ ہوگا, لیکن وہ سلاطین یورپ کو نہایت ذلت و بے آبروئی کے ساتھ لوٹا کر رم لے گا. اور کون یہ باور کر سکتا ہے وہ جرمن مزدور ہٹلر وہ تو طاقت کے ایسی مہر العقول کامیابی حاصل کر لے گا, اسی ہٹلر کا نازی اعظم میسولینی کا فاشی اعظم اسٹالین کا کمیونزم اس طرح ترقی کے بام عروج پر پہنچ جائے گا. محترم حضرات, جن قوموں میں بے پناہ حوصلہ ہوتا ہے ان کے عزائم جمع ہوتے ہیں, اور وہ قوم سرت ترقی کرتی ہے جب اس کے مقاصد بھی پاکیزہ ہو, اس کے اصول بھی ضابطہ حیات ہو. وہ قوم کیسے ترقی نہ کرے, کیسے بام عروج پر نہ پہنچے, لیکن جب پاکیزہ مقاصد اس میں جمع نہ رہے تو وہ قوم فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے. جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنے, جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنے, اس قوم کا جغرافیہ باقی نہیں رہتا, اور یہ خداوندی قانون اپنا کرشمہ دکھا دیتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. آئیے ہم اپنے اندر نور صحت, آب گوہر, عزم جمع پیدا کریں اور بلند مقاصد حصول اپنا سب کچھ قربان کر دیں تاکہ ہم صدر ترقی پذیر رہیں. اور یہ دعا کریں, ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے, ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے, چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.